وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا، وہ بہت اچھا پڑھتا تھا، استاد بڑا اچھا بہترین پڑھنے والا بچہ، استاد بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی محنت کام آتی ہے۔ تو ایک دن جب آ کے پڑھنے لگا بالکل صاف، کچھ بھی نہیں، وہ جو پڑھا ہوا تھا وہ بھی بھول گئے۔ استاد حیران ہو گیا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ استاد ہونا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت اقدس شاہ صاحب نے ایک عالم کا لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے میں عالم تب ہوں گا کہ فلاں عالم وزیر تھا زمانے کا، وہ مجھے استاد کا ہے، وہ کسی کو استاد نہیں کہتا تھا۔ ایک دن اس نے کوئی مسئلہ بیان کیا، اچانک اس نے کہا کہ فسارا استاد، وہ تو پھر استاد ہو گیا ہمارا۔ یہ خوش ہوا اور پورے شہر کی دعوت کی کہ اس نے مجھے استاد کہا۔ اب تو استاد بہت اچھے ہیں، وہ جو ٹائل لگا رہے ہیں وہ استاد ہے، اور وہ جو ٹرک چلاتے ہیں وہ استاد ہے، اور وہ جو رکشے میں بیٹھا ہوا ہے وہ رکشے کا استاد ہے۔ یہ انگریز کی سازش تھی علمی اصطلاحات کو داغدار کرنے کے لیے، تاکہ دل سے علم کی عظمت نکل جائے۔ انگریز نے بڑی کوشش کی کہ اسلام ختم ہو جائے، ہندوستان میں ختم نہیں ہوا، تو کہا کہ کس طرح ختم ہوگا، کہا علماء کو بدنام کرے آئے، بہت قسم قسم کے ڈرامے اور تماشے ان کے خلاف، اور ان کے لباس کا مذاق اڑائے۔ تو علماء کی جو پگڑی اور اس میں چمکدار ٹوپی ہوتی تھی، ڈائننگ کار والوں کو کہا گاڑیوں میں کہ تم بھی اس کو سر پہ رکھ کے لوگوں کو کھانا بیچو، اور وہ فوج میں جو میراثی ہے، وہ جو ڈول وول بجاتے ہیں فوجی، ان کو کہا کہ تم بھی یہ کر لو، اور بینکوں کے اندر جو چوکیدار ہوتے ہیں ان کو کہا کہ تم بھی سر پر ایسی پگڑی باندھ دو، بڑے بڑے ہوٹلوں کے سنتریوں کو کہا تم بھی باندھ دو۔ تو علماء غریب بے عزتی سے بچنے کے لیے 3 طبقوں میں بٹ گئے۔ جن علاقوں میں یہ چیزیں تھی نہیں، سرحد افغانستان وزیرستان، وہاں برقرار رہا، اور ہندوستان والوں نے پگڑی کی کیفیت تبدیل کی، برقرار رکھی، اور جو بہت بزدل تھے انہوں نے پگڑی ہی چھوڑ دی، صرف ٹوپی شروع کر دی۔ اب اپنی شکل آئینے میں دیکھو کہ تم کس طبقے میں شامل ہو، تم میں پگڑی والے کتنے ہیں۔ اور فرا نے آداب السلاطین میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے دربار جانے کے لیے ضروری تھا کہ متعمم ہو۔ بادشاہ کے دربار میں کوئی شخص بغیر پگڑی کے نہیں جا سکتا، کہ بے ادبی بدماشی کرنے آیا ہے۔ ایسا زمانہ گزرا ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسا وقت بھی گزرا ہے۔ خیر، تو وہ بچہ جو تھا وہ پڑھتا نہیں تھا، اور حافظہ کمزور ہو گیا، اور پڑھائی اس کی ختم ہو گئی۔ استاد کو بہت افسوس ہوا، بچے سے پوچھا کہ آپ نے آج گھر سے نکل کے، نہیں گھر پہ کیا کھایا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ چیزیں کھائی، تو وہ کھانے کی چیزیں تھی۔ کہ راستے میں آتے وقت کیا دیکھا ہے؟ کہا کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ نہیں، بتاؤ کیا کیا دیکھا؟ استاد نے کہا چلو سبق نہ صحیح آئے، یہ بتاؤ کہ راستے میں کیا واقعہ پیش آیا۔ تو جب سمجھ گیا کہ استاد نے پورا اعتماد دے دیا، کچھ کہیں گے نہیں، تو کہا میں آ رہا تھا تو وہ کمہار جو تھا اس نے پھجا لگایا تھا۔ پھجا سمجھتے ہیں نا، جس میں وہ بٹی بناتے ہیں اور پھر مٹی کے کچے برتن رکھتے ہیں، اور پھر آگ لگا لیتے ہیں، 8-10 دن تک آگ جلتی ہے، اور پھر وہ کچے برتن سرخ ہو جاتے ہیں، پک جاتے ہیں۔ کمار کلال تھا وہی، کہ کمار پجا لگا رہا تھا، میں کچھ دیر کھڑا رہا کہ اس میں پتھر ماروں، لیکن وہ کمار گیا ہی نہیں، اور یہاں سبق کا ٹائم ہو گیا تو میں بھاگ آیا۔ استاد نے کہا یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، چلو لے چلتا ہوں۔ استاد بچے کو انگلی سے پکڑ کے سیدھا لے گیا جہاں کمار نے پجا لگایا تھا، اور اس کو کہا کہ یہ پجا کتنے کا ہوگا؟ سارے برتن۔ اس نے کہا استاد کتنے برتن چاہیے؟ تو ابھی کچا ہے، اور اس میں آگ میں نے آج لگائی ہے،
اور 4 6 10 دن تک یہ آگ جلتی رہے گی، پھر یہ برتن پکیں گے، پھر جو اس میں اچھے نکلیں گے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں وہ بکیں گے۔ کچھ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم کو اسی طرح ٹوٹے ہوئے اور نہ ٹوٹے ہوئے سارے خریدنے ہیں، اور آپ جتنے پیسوں کے یہ ٹھیک نکلنے کے بعد بیچیں گے اس سے میں زیادہ دیتا ہوں۔ اس سے وہ بڑا حیران ہوا کہ اس طرح تو کبھی کوئی خریدار آیا نہیں ہے کہ پجا ابھی پکا نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں میں خریدتا ہوں۔ تو کہا استاد 8 روپے کا ہے۔ اس زمانے میں 8 روپے بڑی چیز تھی۔ استاد نے جیب سے 8 روپے نکالے، کمار کو دیے اور بچے سے کہا پتھر مارو۔ اس نے پتھر اٹھایا پھینکا، پھر ایک اور پتھر اٹھایا پھینکا۔ جب تھک گیا استاد نے کہا بس کا نہیں، اور مارو، 1 2 اور مارے۔ کمار حیران ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، میرے پھجے میں پتھر مارے۔ کہا پھجا تو ہم نے خریدا ہے آپ سے۔ اس کی وجہ یہ کہ اب جب وہ پتھر روڑا وہ گرم ہوگا نا آگ میں تو وہ یوں لگے گا، اٹھے گا، ٹھاس ٹھاس تمام برتن ٹوٹیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ اتنا سا آگے سارا پجا گیا۔ تو استاد تھا، اس نے وہ خرید لیا۔ کمار سے کہا پجا ٹھیک ہے خراب ہو گیا یا ہوگا، لیکن ہم تو خرید چکے، پیسے آپ نے لے لیے۔ کمار نے کہا حضرت یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ یہ بچہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے، آج اس کو اس پجے میں صبح پتھر مارنا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر کے یہ بھاگ گیا اور اس کی وجہ سے اس کا حافظہ جھٹکا کھا گیا، تو اس کا حافظہ برقرار رکھنا ہے۔ اب جو بچہ آ گیا تو زور زور سے پڑھنے لگا اور سب کچھ بحال۔ اتنی معمولی سی بات سے بعض حفظ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ اخبارات پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، سیاست بازیاں کرتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا تنظیموں کے اعلی کار رہتے ہیں، تو سب کچھ ہوتے ہیں لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے استاد وکیع بن الجراح، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وکیع بن الجراح، ان سے میں نے کہا تھا کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں، تو استاد نے کہا کہ آپ تقوی اختیار کر لیں اور گناہ بالکل چھوڑ دیں۔ شکوت وکیعا سوء حفظی، میں نے اپنے استاد کو بتایا کہ میرا حافظہ اچھا نہیں ہے، فأوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے تاکید کی کہ گناہ بالکل نہ کرو، لأن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے نظم میں باللفظ ترجمہ کیا پشتو میں، ما شکایت کڑو استاد تدناکار یاداشت دوی چې پریک د گناہونو لرا، ځکه چې علم خو یو نور دی د الله د لوري او نور د الله ورکې دی نشي ګناهګارو لرا۔ بالکل باللفظ ترجمه۔